تو اس لیے اللہ رب العالمین یہاں فرماتے ہیں کہ سنو، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ ایک رسول ہی تو ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی تو بہت سارے رسول گزر گئے ہیں۔ رسول تو دنیا میں رہنمائی کے لیے آتے ہیں، ہدایت کے لیے آتے ہیں، راہ راست پہ لگانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کا پیغام رساں ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو جنت کی طرف راغب کرتے ہیں اور دوزخ سے ڈراتے ہیں اور بچانے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت لوگوں کے دلوں میں پیوست کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کے عقائد کو، نظریات کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے رسول ہیں، ان بے شک رسولوں کے رسول ہیں، رسول الرسل ہے، نبی الانبیاء ہے، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، سب سے بڑے ہادی اور رہنما ہیں، لیکن ہیں تو رسول نہ، ہیں تو مخلوق نہ، تو مخلوق پر تو فنا آنی ہے، موت آنی ہے۔ وہ ایک اللہ کی ذات عالیہ ہے کہ وہ موت سے پاک ہے، وہ حی اللہ یموت ہے، اس پر موت نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول، وہ مخلوق ہے، وہ مالک الملک نہیں ہے، وہ خالق کل کائنات نہیں ہے۔ تم لوگوں نے کیا سمجھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ خدا سمجھ رکھا ہے؟ اگر یہی عقیدہ ہے، نظریہ ہے تمہارا، تو پھر چھوڑ دو دین۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا عقیدہ اور بہت بڑا نظریہ دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، ایک امت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت یہودیت، انہوں نے تو پیغمبروں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی، عام طرح سمجھ لیں ہم لوگوں کی طرح گستاخی بھی کرتے تھے، الٹے سیدھے سوالات بھی کرتے تھے، اور پھر یہاں تک کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کر ڈالا۔ تو وہ تو حیثیت ہی نہیں دیتے تھے انبیاء کرام کو۔ اور دوسرے نمبر پر عیسائیوں کا نظریہ کہ عیسائیوں نے اپنے پیغمبر سے محبت کی، لیکن محبت حد درجہ محبت کی، اتنی زیادہ محبت کی اپنے نبی سے کہ اپنے نبی کو خدا تصور کر لیا کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں، ہم سجدہ بھی کرتے ہیں تو انہی کو کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں بھائی انہی سے مانگتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ دیکھو، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی گمراہی ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے اور توحید اپنانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک تمہارا خالق و مالک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اسی نے تمہیں زندگی دی ہے، وہی تمہیں موت دے گا اور وہی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تمہیں۔ تم اس رب العالمین کو چھوڑ کے پیغمبروں کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ اولیاء کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ آج کل جیسے ہمارے کچھ جاہل قسم کے مسلمان، انبیاء تو دور کی بات ہے، اولیاء کو اتنا اونچا سمجھتے ہیں، سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ خدا کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو آگے نکال دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایک بہت بڑے ولی تھے، ولی کامل تھے، اللہ کے نیک اور برگزیدہ انسان تھے۔ اگر ان کی کچھ کرامتیں لوگوں نے دیکھی تو کرامتیں دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کرامتیں بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور پیغمبروں کے معجزات بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ان معجزات کے پیچھے پڑ جاؤ، پھر معجزے والوں کو یا نبیوں کو خدا تصور کر لو، اور یا اولیاء کرام کی کرامتوں کو دیکھ کر اولیاء سے مانگنے لگ جاؤ۔ تو لہٰذا یہ غلط نظریہ ہے۔ اسلام نے ایک نظریہ دیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تمہیں زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، تمہاری ساری باتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اب دنیا میں پیغمبر بھی اگر آئے ہیں تو اللہ کی وحدانیت بتانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی ذات عالیہ کا تعارف کرانے کے لیے آئے ہیں کہ اصل چیز اللہ ہے، اللہ 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 کہا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی سب کچھ ہے اور باقی کچھ نہیں ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق ہے، بے شک وہ اونچی شخصیات ہے، اللہ کے مقرب ترین شخصیات ہے، چاہے وہ اولیاء ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم بے شک تمام نبیوں کے سردار خاتم النبیین کیوں نہ ہو، وہ بھی تو مخلوق ہے۔ مرنا تو سب نے ہے، اس دنیا سے چلے تو سب کو جانا ہے،